والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کی جگہ بنایا، عمل کی جگہ بنایا، تو محنت سے تو دنیا میں آدمی خالی نہیں رہ سکتا، محنت کی جگہ ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی محنت صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو صحیح محنت وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، وہ سب کامیاب ہوئی ہے۔ اور جس نے بھی پیغمبر کی محنت کو مقصد بنا لیا، ان کی کامل تابعداری کرنے والا بن گیا، وہ بھی کامیاب ہو۔ تو کامیابی اللہ کے فیصلے سے ہوگی، تو اللہ کے کامیابی کے فیصلے پیغمبر کے اعمال پر۔ مال اسباب دھوکہ ہے، کامیابی کا تعلق مال اسباب سے نہیں۔ بہت حضور نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے مال اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ دنیا کے جتنے کارخانے، خزانے، سامان، اسباب، اللہ پاک کے ہاں ان کا درجہ مچھر کے پر کے برابر میں۔ اللہ پاک کے ہاں قیمت حضور کے اعمال کی ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک کے ہاں سے جو ملے گی حضور کے اعمال سے۔ تو اعمال کی بنیاد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ سارے انبیاء کا ایک ہی رہا۔ کلمے کا دوسرا حصہ جو پیغمبر کلمے کی محنت کے لیے اللہ بھیجتے تھے، اس کی شان، اس کی صفت کا بیان ہوتا تھا۔ تو حضور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی حضور کا جو فرمان ہے کہ آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو پھر سارا جسم نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پھر سارا جسم بگاڑ والا بنتا ہے۔ اور پھر متوجہ کرنے کے لیے فرمایا پوری توجہ سے سنو، وہ دل ہے، دل نیکی والا بن جائے گا تو سارا جسم نیک عمل کرے گا، اور دل میں بگاڑ ہوگا تو پھر سارا جسم گناہ کے کام کرے گا۔ تو نیک اعمال پر اللہ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں برکتیں اعمال پر آتی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد پھر جنت کے خزانے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان اعمال کے مطابق جنت کے خزانے دیے جائیں گے، ہمیشہ کے خزانے۔ تو بھائی یہ زندگی محنت کی ہے، تو محنت کرنی ہے حضور کے اعمال کی۔ تو اعمال کی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے الفاظ بھی صحیح ہوں اور
پھر اس کے مطلب کو بھی دل میں بھرے، کلمہ کا الفاظ کو حق سمجھ کر پڑھے گا۔ ایک تو یہ بھی کہ جیسا حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو سارا جسم پھر نیک عمل کرتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پھر سارا جسم گناہ کے کاموں میں لگتا ہے۔ تو وہ دل ہے، تو نیکی والا دل وہ ہے کہ جس میں ایمان کلمے کا نور بھر جائے۔ وہ سمجھانے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے آنکھ دیکھتی ہے، آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، فائدے کی چیزوں کو پھر لیتا ہے، نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے، لیکن آنکھ جب دیکھ سکتی ہے جب آنکھ کے سامنے روشنی ہو۔ اگر روشنی نہیں، اندھیرا ہے تو پھر کچھ دیکھ سکے گا؟ تو اندھیرے والا نفع والی چیز کو اٹھائے گا؟ وہ تو بزرگ مثال دیتے ہیں، اندھیرے میں چلنے والا سامنے سونا پڑا ہو، پاؤں کی ٹکر بھی لگ جائے تو سونے کو پتھر کہہ کر چھوڑ جائے گا۔ تو اندھیرے کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے۔ اسی طرح اندھیرا ہے، اگر راستے میں سانپ ہے تو سانپ کے اوپر پاؤں رکھ لے گا، وہ کاٹے گا، جان نکل جائے گی۔ ہماری بستی کا ایک آدمی رات کو جا رہا تھا، راستے میں سانپ تھا، اندھیرا تھا، اس نے پاؤں اوپر رکھا، اس نے کاٹا اور مر گیا۔ تو اندھیرے میں چلنے والا قیمتی چیز کو لے نہیں سکتا اور مصیبت سے اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ اور پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ آنکھ تو دنیا کے اسباب کو دیکھتی ہے، حقیقت کو نہیں دیکھتی، اس لیے کہ دنیا میں راستے دو ہیں، ایک جنت کو جا رہا، ایک دوزخ کو جا رہا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور دنیا کا ہر انسان یا جنت کے راستے پر چل رہا یا دوزخ کے راستے پر۔ اب جنت دوزخ سامنے ہے نہیں، سامنے ہوتی تو کوئی دوزخ کو جاتا، سب جنت کے راستے کو اختیار کرتے۔ جنت دوزخ سامنے ہے نہیں، اب کیسے سمجھ میں آئے جنت کا راستہ کیا، دوزخ کا کیا؟ دل میں نور ہوگا تو دل کے نور سے سمجھے گا جنت کا راستہ کیا ہے، دوزخ کا راستہ کیا ہے۔ وہ حضور کا ہی فرمان ہے کہ جب دل میں کلمے کا، ہدایت کا نور کامل ہو جاتا ہے تو پھر دل اسلام میں لگ جاتا ہے۔ اسلام کیا؟ اللہ کے حکم، حضور کی سنت اعمال۔ جب دل نورانی ہوگا تو ہر وقت اللہ کے حکم کو دیکھے گا، میری کامیابی اللہ کے حکم کو حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں۔ پانی لگا دو، گالن بھی لگا۔ تو بھائی جیسے آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتی، اسی طرح دل پر نور ہوگا تو دل کامیابی کی لائنوں کو سمجھے گا، اس پر چلے گا اور دوزخ کی لائنوں سے ہٹے گا۔ دنیا میں اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دل کا نور ہے۔ جیسے دل کا نور کامل حاصل کر لیا تو پورے دین پر عمل کرے گا، دنیا میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آئیں گی۔ مرنے کے بعد جس کے دل کا نور اعلیٰ ہوگا، عمل اعلیٰ ہوں گے تو جنت کے اعلیٰ درجے میں جائے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، تو سب سے اوپر کے درجے میں حضور ہوں گے، پھر پیغمبر ہوں گے۔ تو جس کا دل کا نور اعلیٰ ہوگا، عمل اعلیٰ ہوں گے، وہ پھر پیغمبروں کے قرب والی جنت میں جائے گا۔ اور جس کے دل کا نور عمل درمیانے درجے کے ہوں گے، وہ جنت کے درمیانے درجے میں جائے گا۔ اور جس کا دل کا نور ادنا درجے کا ہوگا تو وہ جنت کے ادنا درجے میں ہوگا۔ تو بھائی آدمی کی دنیا آخرت کی کامیابی کا سامان حضور کے اعمال ہے، اور اعمال کی بنیاد کلمہ ہے۔
تو کلمے سے دل میں جب کلمے کو حق سمجھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایمان کے نور کا بیج دل میں لگ گیا. اب محنت کرے کہ وہ نور پھیلے. تو کئی 6 کلمے یاد کر لیتے ہیں، وہ 6 کلمے تو ذہن میں یاد کیے، زبان میں بولے، دل میں نور کتنا ہے کلمے کا. مقصد تو ہے کہ دل میں اس کے نور کو کامل بنانا. تو وہ ذریعہ ہے کلمے کی دعوت کو سیکھنا، دعوت دینا، دوسروں کو دعوت میں چالو کرنا. تو کلمے کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ، تیسرا ہے محمد الرسول اللہ. اب 3 حصوں کی دعوت لا نفی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی نفی کرنا. کہ اللہ کا غیر کیا ہے؟ مال اسباب، ساری مخلوق یہ کچھ نہیں کرتے. الا اللہ کا مقصد سب کچھ اللہ قدرت سے کرتے ہیں، اس لیے بندگی کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور اللہ پاک کے فیصلے مال اسباب کے نقشوں پر نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر ہوں گے. اب یہ دل میں بھرنا کہ میرا جسم عمل کی مشین ہے، اب سارے جسم کو حضور کے عملوں کا پابند بناؤں گا، اس کو دل میں بھرنا. تو بھائی اس کی دعوت دینا، اتنی دعوت دینا کہ مال اسباب کا اثر دل پر نہ رہے، دل کی توجہ مال اسباب کی طرف کسی وقت نہ ہو، ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف. وہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک کلمے کی مثال بتاتے ہیں جیسے عمدہ درخت، اس کی جڑ مضبوط لگ گئی، اس کی ٹہنی آسمان میں پہنچ گئی، پھر وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. وہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ مثال کلمے کی ہے کہ جب کلمے کو حق سمجھ کر پڑھتا ہے تو ایمان کی نور کی جڑ دل میں لگتی ہے، پھر کلمے کی محنت کرتا ہے، کلمے کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو دعوت میں چالو کرتا ہے، جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ سکھلاتا ہے، کلمے کی دعوت میں لگاتا ہے. تو یہاں تک کہ وہ نور بڑھتا جاتا ہے، اس دل کا بھر جاتا ہے، پھر اس کی چمک آسمان تک پہنچ جاتی ہے. تو جس کے دل کی نور کی چمک آسمان تک پہنچ جائے گی، اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی. کوئی بڑی مصیبت آئے گی اللہ کی طرف ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. جس کی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے عمل کرے گا. تو پہلے پھل یہ ہیں کہ جس کے کلمے کی چمک آسمان تک پہنچے گی وہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرے گا. تو سارا جسم سنت کا پابند بن جائے گا. اس کا نام ہے، اس کا تقویٰ کامل ہوگی. کہ جس کے دل کا نور کامل ہوگا وہ اس کا کان کبھی غلط باتوں کو نہیں سنے گی، اس کی آنکھ کبھی غلط طرف کو نہیں دیکھے گی، زبان کبھی سنت کے خلاف کی بات کو نہیں بولے گی، ہاتھ کبھی سنت کے خلاف کو نہیں لگیں گے، سنت کے مطابق اس کے پاؤں کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلیں گے. تو جس کا سارا جسم سنت کا پابند بن گیا ہر وقت، تو بھائی اس کا نام ہے، اس کا تقویٰ کامل ہوگی. دل کا ایمان کامل، جس کے دل کے نور کی چمک آسمان تک پہنچ گئی، دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف، اور پھر ہر وقت جو حضور نے عمل بتلایا وہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے رحمت، برکت، نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. رحمتیں، برکتیں وہ آئیں گی جو وہاں گمان میں نہیں. یعنی عورت اگر کامل ایمان، کامل تقویٰ حاصل کر لے گی، اس کے لیے بھی رحمت برکت کے دروازے کھل جائیں گے. مرد اس کمال کو حاصل کرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ کی غیبی رحمت برکت کے دروازے کھل جائیں گے. تو واقعات سے اثر لیتا ہے.
عبرتناک سچے واقعات بولیں گے، سنیں گے، اس سے نور بڑھے گا. جھوٹا واقعہ ہوگا تو نور نہیں ملے گا. تو سچے واقعے وہ ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں. اب قرآن مجید کا واقعہ ہے حضرت مریم کا. ماشاءاللہ اس کے ماں باپ نیک تھے، تو ماں کے پیٹ میں جب اس کی پیدائش شروع ہوئی تو ماں نے اسی وقت طے کر لیا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو تو نے بچہ بنانا شروع کیا یہ تیرے لیے میں منت مانتی ہوں، ہر وقت تیرے رضا والے عملوں میں لگاؤں گی اور کچھ نہیں کرا، تیرے لیے منت. اب جب پیدا ہوئی تو بچی، اب غم لگا کہ بچی تو گھر ہوتی ہے، گھر میں کام ہوتے ہیں، میں نے طے کیا تھا کسی کام میں نہیں لگانا، ہر وقت نیک عملوں میں لگانا. بہت پریشانی ہوئی. تو نیک کام کے وقت پریشانی ہے تو اللہ غیب سے رہنمائی کرتے ہیں. نیند میں خواب میں اسے اشارہ ہوا کہ تو بچی کے بارے میں غم نہ کر، تو نے اس بچی کے لیے طے کیا تھا، اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ ہر وقت اللہ کے رضا والے عملوں میں لگاؤں گی، تو اللہ نے تیری بچی کو قبول کر لیا ہے، غم نہ کر. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حضور کے عملوں کے لیے قبولیت کی دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کے عملوں کی محنت میں قبول فرما. قبول ہو جائیں گے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. صلاۃ حاجت پڑھ کر قبولیت کی دعائیں مانگنا، اپنے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے تعلق والوں کے لیے بھی قبولیت کی دعائیں مانگنا. اس پر اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ نے قبول فرما لیا تو بہت اچھا ہوا. اب پھر سوچا کہ جب اللہ نے قبول کر لیا ہے تو جو استاد ایمان اعمال سکھلاتے ہیں ان کے سپرد کرو. تو اس زمانے میں جو استاد ایمان اعمال سکھلاتے تھے ان کے پاس لے گئی. تو استاذوں نے عذر کیا کہ ہم بچیوں کو تو یہاں نہیں رکھتے، یہاں مردوں بچوں کو سکھلاتے ہیں. بچیوں کے لیے گھر والے پوچھتے ہیں کہ بچی کو کیا سکھلائیں، بتاتے رہتے ہیں، گھر والے خود سکھلاتے ہیں. بچیاں تو ہمارے پاس یہاں نہیں ہوتی، بچیاں گھر ہوتی ہیں. انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ یہ میرے پیٹ میں تھی تو میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو کسی کام میں نہیں لگانا، ہر وقت اللہ کے رضا والے عملوں میں لگانا. جب پیدا ہوئی تو بچی تو مجھے غم لگا کہ بچیاں گھر رہتی ہے، گھر میں کام ہوتے ہیں، میں نے طے کیا تھا دنیا کا کوئی کام نہیں کرانا، ہر وقت عملوں میں لگانا. تو پریشانی ہوئی. تو خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو طے کیا ہے تو اللہ پاک کہے یہ بچی مقبول ہے، غم نہ کر. تو جب اللہ پاک کے یہاں مقبول ہے پھر آپ بھی قبول کریں. اس پر استاد راضی ہو گئے کہ جب اس نے منت مانی ہے اور اللہ پاک کے یہاں قبول ہو گئی ہے تو پھر کہا اچھا. پھر استادوں نے سوچا کہ کئی استاد سکھلاتے تھے اعمال، تو قرآن ڈالا کہ جس کے نام پر قرآن آئے گا وہ سنبھالے گا. تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر آیا، وہ اس زمانے کے پیغمبر تھے. انہوں نے پھر مریم کو، اس زمانے کا قبلہ بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کے ساتھ کمرہ تھا، وہاں بٹھا دی. اب مریم کا کوئی کام نہیں، پیغمبر ایمان کا سبق دیتے ہیں اسے دل میں بھرتی ہے، کوئی ذکر عبادت بتاتے ہیں اسے کرتی ہے، اور نہ کچھ سننا نہ کرنا، ہر وقت ایمان اعمال میں. تو بھائی ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی اور عملوں کے اعلیٰ درجے پر. یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی رات کے شروع میں سجدے میں ہو جاتی تو ساری رات سجدے میں گزار دیتی تھی. یعنی ساری رات ذکر میں گزارنا یہ بھی اللہ کے کوئی بڑے خاص بندے کر سکتے ہیں، ساری رات ہر ایک نہیں کر سکتے. اور پھر سجدے میں، اور پھر وہ جیسے قرآن میں فرمایا کہ اگر بستیوں والے کامل ایمان تقوی حاصل کریں ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں، تو وہ برکتیں مائی مریم پر کھل گئیں. ایک تو وہ بھی جس کا ایمان تقوی اعلیٰ ہوگا تو اس کی آنکھ 1000 میل دور کی چیز کو اللہ کے حکم سے دیکھ لے گی، اس کی نگاہ میں برکت وہ ہوگی. تو حضرت مریم کے لیے وہ برکت کے دروازے کھل گئے. اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے کے پاس جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں کندھے پر ہوتا ہے وہ فضول باتیں گناہ کی وہ لکھتا ہے. اور ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، پیغمبر فرشتوں کو دیکھتے ہیں. حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی لیکن ایمان تقوی کے اس درجے پر پہنچ گئی، وہ فرشتوں کو دیکھتی تھی. اور قرآن میں ذکر ہے، فرشتے نے پہلی خوشخبری دی
اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک بنا دیا، جہان کی عورتوں میں تیرا درجہ بڑھا۔ اور پھر اور برکت کے دروازے یہ کھل گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں جاتے، دروازہ کھولتے تو قسم قسم کے پھل ان کے سامنے ہوتے۔ تو تفسیروں میں لکھا اس میں دو باتیں عجیب تھی، ایک یہ کہ دروازہ بند ہے، دروازہ باہر سے بند تھا، کنڈا لگا ہوا تھا یا تالا تھا، دروازہ نہیں کھلا اور نعمت اندر پہنچ گئی۔ جس کا ایمان تقویٰ اعلیٰ ہوگا اس کی نعمت پہنچنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، دروازے بند ہوں گے، نعمت اللہ کے حکم سے اس کے پاس آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پھل موسم کے خلاف ہوتے تھے، سردی والے پھل گرمی کے دنوں میں ان کے کمرے میں آتے، گرمی کے پھل سردی کے دنوں میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے وہ کہتے اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ بازاروں دکانوں میں تو یہ ہے نہیں۔ وہ کہتی یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں ہر نعمت ہر وقت ہے، لیکن اللہ کے خزانوں کی نعمتیں دنیا میں بھی اس پر آئیں گی جو حضور کے اعمال کو اعلیٰ درجے پر کرنے والا بنے گا۔ اور پھر انہیں اس کے کمالی ایمان پر فرشتوں نے یہ بھی خوشخبری دی اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ اس نے کہا میرا نکاح تو ہوا نہیں، گناہوں سے پاک رہتی ہوں، تو عام طور پر عورت کا بیٹا تو نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تو وہ دیتے اللہ ہیں، نکاح کے بعد دیتے ہیں، وہ بغیر نکاح کے بھی حکم دے گے تو بیٹا بن جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹا ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، ماں کے تقوی پر اللہ نے ان کے پیٹ میں ان کو پیدا کیا۔ تو بھائی مرد عورت کامل ایمان کا نور دل میں بھریں گے اور پھر سارے جسم کا سنت کا پابند بنائیں گے۔ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی اور پھر نماز کی ہر سنت کو پورا کرنا، نماز کی کوئی سنت نہ چھوٹے۔ سنت سیکھنے سے بھی دل کا نور بڑھے گا، سنت عملوں سے بھی دل کا نور بڑھے گا۔ پہلے نماز کی سنتی پوری کرنا، پھر ہر موقع کے حضور کی سنت سیکھنا، اس کے پابند بننا، کسی موقع کی سنت نہ چھوٹے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مائی مریم کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایمان کے سوا عمل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنے والا چلے کے لیے ہے، 3 چلے کے لیے ہے، سال کے لیے ہے، 7 مہینے کے لیے ہے، تو بھائی کوئی اور بات نہ کرے، کلمے کی دعوت کی بات کرے، دوسروں کو کلمے کی دعوت سکھلائے۔ 6 صفات جو کامیابی کی بزرگوں نے بتائی ہے ان صفات کی دعوت دے، سکھلائے، اور فضول بات ہرگز نہ کرے، تو بھائی پھر نورانیت ملے گی۔ اور ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں دینے میں دیر نہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے، تقوی کے اعمال کے، توفیق کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اللہ پاک جس محنت پر وہ کمال نصیب فرماتے ہیں اس محنت پر آنے والے بہت کم ہیں۔ تو بھائی اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں جتنے وقت کی ضرورت ہے یہ طے کریں کہ 6 صفات جو ہیں کلمے کی دعوت کے علاوہ کی کوئی بات نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سوچنا ہے۔ یعنی دل کے نور کے دروازے 4 ہیں، زبان، کان، آنکھ اور دماغ کی سوچ، یہ 4 دل کے دروازے ہیں۔ ان 4 دروازوں کو کلمے کی دعوت میں لگائے۔ دعوت دینا کا موقع ہو تو زبان کی دعوت کو بولے، دل کی توجہ سے اس کو بولے۔ دوسرا دعوت دے رہا ہو تو پھر دل کی توجہ سے اس کو سنے اور دل میں کہے یہ حق ہے، زبان سے نہ کہے، دل میں کہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ایمان کی بات سنتے ہوئے جو دل میں حق کہے گا تو اس حق کہنے سے اس کے دل میں نورانیت بڑھے گی اور دل کا محل کچال نکلے گا۔ اور پھر جب فارغ ہو تو جو ایمان کے مضمون سنے ہیں بزرگوں سے اسی کو سوچے، جو عمل سنے ہیں اسی کو کرے۔ اور ایمان والی ندا جب جیسے اب سورج کو دیکھا تو دیکھتی کہے یہ روشنی سورج نہیں دے رہا، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔
کسی مخلوق کو دیکھے تو دیکھ کر مخلوق کی نفی کرے اور اللہ کے حکم کو کہے تو پھر دیکھنا بھی ایمان بڑھنے کا ذریعہ بنے گا. اور ایمان کی باتیں سنیں. جو ایمان کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہو اور کان میں پڑ کے، جیسے کوئی کہہ رہا فلانا بڑا پریشان تھا، ایک بڑا کام ملا، بڑے مال اسباب ملے، اب بڑے نقشے اس کے بن گئے، اس نے یہ بات کی تو اسے کچھ نہ کہے، یہ دل میں کہے یہ مال اسباب سے نقشے نہیں بنے، اللہ کے حکم سے بنے. کوئی اسباب کی بات کرے اسے سمجھانے کا موقع تو سمجھائے، ورنہ خود کہے یہ اسباب سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. تو جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان کو بولنا. تو سچی واقعات بولنا کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس زمانے کا بادشاہ اپنے آپ کو نمرود رب کہلاتا تھا کہ سب، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کا بادشاہ تھا تو کہتا تھا سب کا رب میں ہوں. تو اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اعلان کر دیا بندگی کے لائق نمرود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. نمرود کو رب مت کہو، اس کے سامنے سجدے مت کرو. بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور بندگی ایسے کرو مجھے اللہ نے بھیجا جیسے میں نے بتایا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، ایک نمرود کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، اس کے سامنے بھی سجدے کرتے تھے، اور اس کے بت جہاں ہوتے تھے وہاں بھی سجدے کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں. ایک جگہ میں بت کافی رکھے ہوئے تھے. تو عید کا دن جو ہوتا تھا تو وہ عید کے دن ہر قوم اچھے کھانے بناتے ہیں، تو اچھے کھانے بنا کر جہاں بت ہوتے تھے وہاں رکھتے تھے. پھر کھیلتے رہتے تھے، کھیلوں سے فارغ ہو کر رہتے تو کہتے تھے یہ کھانے بڑی برکت والے ہو گئے ہیں بتوں کے پاس ہونے سے، اس لیے پھر کھاتے تھے اوروں کھلاتے. تو عید کے دن بتوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، کھانے رکھ کر سب چلے جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خالی وقت عید کا دن ہی ہوتا ہے، عید کے دن میں بتوں کو توڑوں گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں. جب عید کے دن کھانے رکھ کر لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. قرآن میں ذکر ہے جب پہنچے تو فرمایا یہ کھانے رکھے ہیں تم کھاتے نہیں ہو. پھر فرمایا بولتے بھی نہیں ہو. یہ کہہ کر ان کو توڑنا شروع کر دیا اور سارے بت توڑ دیے، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ہتھوڑا اس پر رکھ دیا اور پھر چلے گئے. جب لوگ کھیلوں سے فارغ ہو کر وہ برکت والے کھانے کے ارادے سے آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے. وہ کہنے لگے ہائے ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا. انہیں خدا معبود کہتے تھے، کس نے مار دیا. جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنتا رہتا تھا اس نے کہا کہ ابراہیم نوجوان ان کے سامنے سجدے کرنے سے روکتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا. تو کہا اسے پکڑ کر لاؤ. جب پکڑ کر لائے تو کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو مارا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی. ایک فرمایا ان سے پوچھو نا کس نے مارا. اللہ اکبر. تو پہلے تو سب نے سر نیچے کر لیے. ہاں دو باتیں کہی. ایک تو کہا کہ بڑے نے مارا، یوں کہہ دیا بڑے نے مارا. دوسرا کہا ان سے پوچھو. تو اب بڑے نے مارا تو اس کے ظاہر تو یہ بنتا تھا کہ وہ بڑا بت موجود ہے، ہتھوڑا اس کے کندھے پر ہے تو اس نے مار دی. لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ مجمع کے، یوں نہیں کہا میں نے مارا، مجمع کے بڑے نے مارا. تو مجمع کے بڑے وہی تھے. پھر ساتھ یہ کہا ان سے پوچھو نا کس نے مارا. پہلے سب نے سر نیچے کر لیے، پھر سر اٹھائے، پھر کہنے لگے یہ تو تم جانتے ہو یہ بول ہی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم فرمایا تف ہو تم پر جو بول بھی نہیں سکتا، کوئی اسے توڑے تو اپنے کو بچا نہیں سکتا، تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو. جب یہ کہا تو سب غصے میں ہوگا، کہنے لگے اس نے اب ہمارے خداؤں کو مارا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اسے قتل کرنا. خداؤں کی مدد کرو، وہ تو کچھ نہیں کر سکے، ان کی مدد کرو، اس کو قتل کرنا. تو بہرحال ساری حکومت کا اور سارے مجمع کا اعلان ہو گیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. پھر یہ سوچا کہ قتل عبرتناک سزا سے کریں گے
پھر آگ جلائیں گے، آگ میں ڈالیں گے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ اعلان کر دیا اس نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، اسے قتل کرنا ہے، آگ میں جلانا ہے، لکڑیاں لاؤ. سب لکڑیاں لانے لگے، لکڑیوں کا پہاڑ لگا دیا، اسے آگ لگا دی. تو کتابوں میں آتا ہے کہ آگ اتنی گرم بن گئی تھی کہ آگ کے اوپر کی فضا اتنی گرم ہو گئی تھی، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا آگ کے اوپر کی فضا میں آتا تھا تو جل جاتا تھا. اب آگ کے ارد گرد بھی اتنی گرمی ہو گئی کہ آگ سے پہلے ہی آدمی جل جائے گا. تو اب وہ حیران ہوئے کہ حضرت ابراہیم صاحب خود تو جائیں گے نہیں، کوئی پکڑ کر لے جائے گا، تو جو پکڑ کر لے جائے گا آگ میں پھینکنے کے لیے وہ بھی جل جائے گا. وہ کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان نے آدمی کی شکل میں آ کر انہیں بتایا کہ تم خوف کر رہے ہو کہ کیسے ڈالیں. تو اس زمانے میں ایک منجنیق مشین ہوتی تھی جس پر بڑے پتھر رکھ کر زور سے پھینکتے تھے، قلعے توڑتے تھے. اس نے کہا وہ مشین لگا کر اس پر رکھ کر پھینک دو. تو پھر وہ مشین لگا دی، حضرت ابراہیم صاحب کو پکڑ کر اس پر رکھ لیا. کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے بھی اتار دیے، ننگا کر کے آگ میں ڈالنے لگے. اللہ اکبر. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جنت کے جوڑے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. کلمے کی دعوت میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. پھر پردے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے پردہ کر دیا ان کا، لیکن انہوں نے کپڑے اتار دیے تھے. تو بہرحال آگ کی طرف پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ساری حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا. حضرت ابراہیم کا دل اللہ کی طرف ہے، حکومت پبلک کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا. پھر بڑا سبب آگ بنائی، آگ میں ڈال رہے ہیں تو آگ کا بھی کوئی خوف نہیں، آگ کچھ نہیں کرے گی، ہوگا وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آگ کی طرف پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل اللہ کی طرف متوجہ، زبان پر اللہ کا ذکر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس کا معنی ہے مجھے اللہ کافی ہے، اللہ اچھا کام قدرت سے کرتا ہے. اور بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دل پر غیر کا کوئی اثر نہیں تھا. ساری حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا، کوئی خوف نہیں. موت کا بڑا سبب آگ بنا دی، آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ کا بھی کوئی خوف نہیں. تو زبان پر اللہ کا ذکر، دل اللہ کی طرف متوجہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں بنایا، قدرت دکھائی. تو قرآن میں ہے کہ جب دشمنوں نے آگ کی طرف پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا. ایک بزرگوں نے بیان میں فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ پر پہنچے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. تو شروع میں ٹھنڈی اتنی بنی کہ وہ ذرا کانپے. سخت سردی میں کپ کپی آتی ہے نا، تو شروع میں کپ کپی ہوئی. ساتھ دوسرا حکم دیا بردن و سلامن، ٹھنڈی آرام والی. تو جب سلامن کا حکم ہوا سردی کم ہو گئی اور آگ پر بیٹھ گئے. اب کتنے ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع تھا. اب سارے حیران، حضرت ابراہیم صاحب آرام سے بیٹھے ہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمے کی دعوت کو ختم کرنے کی شکل بنائی، لیکن فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ نے اسی شکل کو ان کے کلمے کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا. وہ کتابوں میں آتا ہے نمرود نے بھی آواز دے کر پوچھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کیا ابراہیم آپ کو آگ جلاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس اللہ کے کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس اللہ نے آگ کو جلانے سے روک دیا. اس کی بیٹی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے وہ بڑی متاثر ہوئی، اس نے بھی آواز دے کر کہا آپ کو آگ جلاتی نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، جس اللہ کے کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں اس نے جلانے سے روک دیا. تو اس نے کہا میں بھی آؤں تو مجھے نہیں جلائی دی. اس نے کہا ہاں، پہلے کلمہ حق سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پھر جو ذکر میں نے کیا وہ شروع کر دو، حسبی اللہ و نعم الوکیل. آ جاؤ.
تو اس کے دل میں حق آ گیا، اس نے حق سمجھ کر کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس ذکر کو شروع کر دیا، آگ میں چلی گئی، آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ اس کا کتابوں میں پورا نہیں ملتا کہ کتنے مجمع کو ایمان نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس واقعے سے۔ دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنے کی شکل بنائی، اللہ نے اسی شکل کو دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔ اس لیے بزرگ فرماتا ہے فیصلے اللہ کے آتے ہیں اور اللہ کے فیصلے حضور کے اعمال پر ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اعمال پر فیصلے آتے ہیں۔ اسباب کتنے خلاف ہوں، اسباب کا اثر نہ ہو، موافق اسباب ہوں تو بھی دل میں یہ ہو اللہ چاہیں گے کچھ ہوگا، نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ مخالف اسباب بن جائیں تو پھر بھی دل میں خوف نہ آئے، یہ اسباب کچھ نہیں کریں گے، ہوگا وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی قدرت کی طرف۔ اللہ کے فیصلے حضور کے اعمال پر ہوتے ہیں۔ اس کا بھی واقعہ بڑا، صحابہ کرام کے دلوں میں کلمے کا ایمان بھرا ہوا، حضور کے اعمال کی پابندی، تو اللہ کی طرف سے برکت غیبی مدد ہے کہ دروازے کھلے۔ کتنے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے صحابہ کا لشکر اس ملک میں جا رہا تھا، کافروں سے مقابلے ہوئے، ان کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گئے۔ پھر آگے بڑا دریا تھا، پانی اس میں بہت زیادہ، تو کافروں نے یہ سوچا کہ ان کا لشکر اس دریا سے تو نہیں آگے آ سکے گا، یہ فیصلہ کیا کوئی کشتی جدھر سے ان کا لشکر ہے ادھر کوئی کشتی نہ ہو، سب کشتیاں دوسرے کنارے پر لے جائیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ جب صحابہ کا لشکر پہنچا وہ دریا پانی سے بھرا ہوا تھا، تو ان کے امیر نے کہا یہ دریا ہمیں آگے جانے سے روک دے گا۔ پھر اللہ کے صفات کے کلمے پڑھے اور فرمایا بسم اللہ پڑھی اور فرمایا اے اللہ ہمیں اس دریا سے پار کر دے، اور لشکر کو حکم دیا چلو، تو سب نے بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیا چلنا۔ تو پانی کے اوپر پیدل بھی اوپر چل رہے، گھوڑے بھی اوپر چل رہے، اونٹ بھی اوپر چل رہے، ان کے پاؤں بھی پانی میں نہیں ڈوب رہے۔ جن کے دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین بھرا ہوا ہوگا، حضور کے اعمال کریں گے تو اللہ کی غیبی برکت ایسی ہوگی جو اسباب کے خلاف ہو۔ تو دریا سے پار ہو گئے، کسی کے پاؤں نہیں بھیگے، ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، نیچے کا حصہ پاؤں پر پانی پر لگتا تھا، اوپر پانی نہیں آتا۔ تو کتابوں میں آتا کافروں نے جب دیکھا گھوڑے بھی اوپر چل رہے، اونٹ بھی چل رہے، پیدل بھی چل رہے، تو آدمی کا اونٹ تو اوپر نہیں چلتا، نیچے ڈوبتا ہے، گھوڑا نیچے ڈوبتا ہے، آدمی خود ڈوبتا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ دیو آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کی غیبی مددیں نصرتیں حضور کے اعمال پر ہوتی ہیں۔ صحابہ کے بڑے واقعات ہیں، تو اس لیے یہ نیت کر کے کہ جیسے صحابہ حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر اس کی محنت کرتے تھے اور دلوں میں کامل ایمان حاصل کر لیا، حضور کے ہر سنت پر عمل کرتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم ہر وقت سنت کا پابند، تو اللہ کی طرف سے برکتیں نصرتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو اور حضور کا فرمان ہے کہ قیامت تک نجات کا راستہ جو ہے وہ ہے کہ جس پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ نجات کا راستہ قیامت تک حضور کے اعمال کو مقصد بنانا، جیسے صحابہ کرتے تھے اس طرح کرنے کا عزم کرنا۔ تو صحابہ کی ترتیب پر اعمال کی محنت میں آنے کے لیے کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ نیت تو سب کی اللہ قبول فرمائے، اس قبولیت کی دعائیں نہیں مانگنا۔ تو صحابہ کا یہ تھا کہ دین کی تقاضے پر سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تو صحابہ کا عام معمول بزرگ بتلاتے ہیں 4-6 مہینے باہر کے دین کا جو تقاضا ہوتا اس پر جانا، مقام پر رہتے ہوئے 12 گھنٹے حضور کے اعمال میں، 12 گھنٹے باقی ضرورتوں میں، اور ضرورتوں میں کوئی چیز سنت کے خلاف نہیں ہوتی تھی، ہر ضرورت سنت کے مطابق۔ تو صحابہ کی ترتیب کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو ماشاءاللہ نیت سب کی ہے۔ تو بھائی اس لیے صحابہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو تقاضا ہو، عام صحابہ کے سال میں 4 مہینے، 6 مہینے، کہیں 8 مہینے،
کبھی 10 مہینے جتنا بھی تقاضا ہو اس تقاضے پر لگتے تھے، تو اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے۔ تو برکت یہ ہوتی ہے کبھی اعمال کی برکت سے بغیر اسباب کے کام ہو جائیں گے، کبھی سامان تھوڑا ہے اللہ برکت کر دیں گے کام زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کا واقعہ، کھانا کوئی 5-10 کا تھا اور 12 یا 1500 کا مجمع تھا، سب کو پیٹ بھر گیا، کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کے اعمال کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کی ترتیب کے لیے آپ تقاضے سامنے آپ کے رکھے جاتے ہیں، اس پرانا جو تو ملکوں میں جا سکے، ملکوں کی جماعتیں جاتی ہیں سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے، جو نقد اس کے لیے تیار ہیں وہ کھڑے ہوں ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی ہمت کر لیں، بیرون سال 7 ماہ کے لیے جو آپ اجتماع سے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ۔ بھائی سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، ہمت فرمائیں، جو تیار ہیں وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں، باقی ساتھی بیٹھے رہیں۔ نیت تو سب کی ہے لیکن نقد جو جانے والے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ چند دنوں میں تیاری کچھ ضرورت کا کام کرنا ہے تو وہ بھی نقد ہی پر ہیں ماشاء اللہ، ہمت فرمائیں۔ ابھی جائیں نہیں، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں آرام سے۔ تشکیل جو ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں یہ عمل کام کا شروع ہے، بیان کام کی باتیں ہیں، کام کا شروع تشکیل ہے۔ تشکیل کے وقت میں اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضور کے اعمال کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ باقی ساتھی بیٹھے رہیں، باقی ابھی ساتھی بیٹھے رہیں۔ ہاں ان کو راستہ دے دیں، اپنے حلقے کے تشکیل والوں کے پاس اسی وقت تشریف لے جائیں۔ جی ہاں، اور جو ان دونوں ملک سال کے تیار ہیں اجتماع سے وہ احباب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی ان ساتھیوں کو راستہ دے دیں۔ یہ جو نقد اجتماع سے بیرون سال 7 ماہ 4 ماہ کے لیے تیار ہیں یہ ابھی اپنے حلقے میں تشکیل والوں کے پاس چلے جائیں گے۔ جو اندرون ملک سال کے لیے، باقی ساتھی بیٹھے رہیں، اندرون ملک سال کے لیے جو ساتھی تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی ساتھی بیٹھے رہیں جی۔ ہاں بھائی ہمت کر لیں۔